بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق الله مولانا العظيم. 10 ربیع الاول 1444 ہجری بمطابق 7 اکتوبر سن 2022 عیسوی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عنوان ذی شان تے دوسرا خطبہ جمعہ ہے. امام کائنات فخر موجودات محبوب رب السماوات جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام دنیا نو بشارتاں سنا رہے نے، پیش گوئیاں دیتیاں جا رہی نے. آسمانی کتاباں دے اندر آپ دے اوصاف حمیدہ اور نبوت مصطفیٰ دا تذکرہ چلا آ رہا ہے. اجے سونا آیا نہیں، تروئیاں اور تماں پہلے ہی پہ رہی نے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک دید واسطے، ایک دیدار واسطے، زیارت مصطفیٰ دی ایک جھلک حاصل کرنے واسطے انبیاء بھی اور انہاں دے امتی بھی سارے لوگ بڑے ہی اشتیاق نال اڈیکاں لا کے بیٹھے نے کہ وہ جو آمنہ دا لال آئے گا، جو محبوب رب ذوالجلال آئے گا، وہ جو بڑی شان والا ہے، جو بعد از خدا بزرگ تر ہستی ہے، سانو اس دی ایک زیارت دا جام نصیب ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 700 سال پہلا
آپ دا ایک عاشق صادق جو بڑا بے قرار ہے، آپ دی ملاقات دا اشتیاق رکھدا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ اس دا تعلق یمن نالے وقت دا حکمران ہے، اور اس قدر بے قرار نظر آ رہا ہے کہ وہ سونا اگر میری زندگی دے اندر، میری حیات مستعار دے اندر آ جائے تو میں اے نہیں کہ سونے دی زیارت کراں، میں اس دا دستو بازو بڑھ جاؤں۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ وبار النسمی، دیکھیا نہیں آپ نو مگر گواہی دے رہا ہے کہ شہد تو میں اس احمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی دینا، اس دی نبوت دی، اس دی رسالت دی، اس دی قیادت دی، اس دی امامت دی، اس دی شرافت دی، اس دی دیانت دی، اور اس دی قدر و منزلت اور علوف مرتبت دی میں گواہی دینا کہ او سونا جنیاں پیش گوئیاں ہو رہی ہیں رسول من اللہ وبار النسمی، وہ اللہ دا رسول بن کے آئے گا، مقبول بن کے آئے گا، سارے جہان دا خلاصہ اور لب لباب بن کے آئے گا۔ وبار النسمی، اس اللہ دا فرستادہ ہوئے گا جو روحانو تخلیق کرنے والا ہے۔ فلو مد عمری الی عمرہی، کاش میری عمر او سونے تک لمبی ہو جائے، اللہ میں نو اتنی لمبی حیاتی دے کہ میں اس پیرانے پیر دی زیارت کر سکوں۔ لَكُنْتُ وَزِيرَ اللَّهُ وَابْنُ عَمِّي، میں او دا وزیر بن جاواں، میں او دا چاچے دا پتر بن کے او دا ساتھ دیا، اور او دی نبوت اور رسالت دی گواہی دیا، اور ہر طریقے نال میں قدم با قدم سونے دے نال چلنا۔ اے کدوں دی گل 700 سال پہلا، اجے آپ دنیا تے آئے نہیں، اور وہ پہلے ہی تڑپ رہے ہیں ایک زیارت، ایک دید دی خاطر۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھ لو کہ میں کہنا جننے عاشق اور محبین میرے مصطفیٰ دے نے، آپ دے آن تو پہلا بھی، آپ دی حیات مبارکہ دے اندر بھی، اور آپ تو بعد قیامت تک عاشقاں دی تعداد دا حساب ہی کوئی نہیں۔ اے نہیں کہ صرف کلمہ پڑھن والے آپ نہ عشق کر دے۔ میرے کول حوالہ جات موجود نے، میں تو انہوں سکھاں وچوں سونے دے عاشق لب کے دیاں گا، میں تو انہوں ہندوان وچوں انہاں دے لیڈر، انہاں دے قائدین ایسے دساں گا جو سونے نال محبت کرتے اور آپ دیاں نعتاں لکھ دے بھی نے اور پڑھ دے بھی۔ اللہ اکبر۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اے گواہیے جو بگانے دے رہے ہیں، اور آپ دی قائدانہ صلاحیت دا، آپ دی بے مثال سیادت اور قیادت دا شروع تو ٹڈورا پٹھتے آ رہے ہیں، اور گواہی دے رہے ہیں کہ اس جیسا سونا دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں اور آئے گا بھی نہیں۔ آپ ساڑیاں نعتاں دے محتاج نہیں کہ اسی چنڈیاں لگائیے، اسی چوک سجائیے، اسی سڑکاں نو آراستہ کریے، اور اسی بتیاں کمکمے لگا کے اپنی خوشی دا اظہار کریے۔ میں تسلیم کرنا کہ حضور دی محبت دے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، مگر دوستو اینے نال کام نہیں چلنا جنی دیر تک سونے دی سیرت تابندہ اور سیرت دے ہر درخشندہ گوشے دے ہوتے عمل نہ کیتا جائے۔ قول و عمل دا تضاد اگر پایا جائے گا کہ بات کچھ ہے اور عمل کچھ اور ہے،
تو اللہ ایسی محبت نو قبول نہیں کرے. اللہ اکبر. محبت غیر بھی کر رہے, محبت آپ نال کافر بھی کر دے. کیسر روم ایک عیسائی کافر بادشاہ ہے جس دے پاس آپ دا دعوتی لیٹر پہنچیا, دعوت اسلام دا خط پہنچیا, مکتوب گرامی پہنچیا, اور اس نے جدو پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کلیا تخت تو اترا ہے, خط نو بوسا دیتا ہے, خط نو چومیا, اور اس تو بعد کی کہندا ہے احببت لقاءہ, میں تے سونے دی ملاقات دا متمنی ہاں, میں تے چاہنا کیڑے ویلے وہ گھڑی آوے میں انہوں ویکھاں وہ اللہ دا محبوب کیسا ہے. اگے وہ دے الفاظ سنو, وہ کہہ رہے ہیں دشمن کہہ رہے ہیں, عیسائی بادشاہ کہہ رہے ہیں, ہرکل یعنی کیسر روم کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف اسی تعریفہ کرنے, یہ تعریفہ تو غیر بھی کر رہے ہیں, مگر انہیں کلمہ نہیں پڑھیا. وہ کی کہندا ہے لو کنت عندہ, اگر میں اس سونے دے کول ہوواں نا, لغسلت قدمیہ, میں او دے پیر دھوواں. دسو کاٹی شکے ایک بادشاہ ہوئے تے وہ کونین دے بادشاہ دے پیر دھوݨ آمادہ نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. لغسلت قدمیہ, میں اس سونے دے قدم دھوواں جے میں کول ہوواں. اور پھر ایک بات بڑی عجیب کہی انہیں, اندر بے شک میں اس دا مکتوب گرامی دعوت اسلام دا خط پڑھیا, اور میں اعتراف کرنا کہ وہ نبی سچا ہے, مقدس ہے, مطہر ہے, طاہر ہے, عرفہ ہے, اعلیٰ ہے, بہتر ہے, برتر ہے, اور اللہ دا برگزیدہ بندہ اور محبوب ہے. مگر میں مجبور ہوں, میری سلطنت خطرے میں جا رہی ہے, میری بادشاہت چلی جائے گی, لیکن ایک بات میں ضرور کہاں گا, ایک وقت آئے گا لَيَبْلُغَنَّ مُلْكَهُ تَحْتَ قَدَمَيَّ, اے میرے قدمہ تھلے جڑی زمین ہے, اے سرزمین تے او دی حکومت دے پرچم لہران. اسی کہنے ہیں جیسے نعتاں پڑھ رہے ہیں حق ادا کر دیتا ہے, یہ دو وقت غیر نعتاں پڑھ رہے ہیں. اللہ دے رسول دے صحابہ نالوں ود کے کوئی جانثار فداکار نہیں. جیسی محبت صحابہ نے آپ نال کیتی نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی کر سکے گا, جنہاں نے سب کچھ سونے تو لٹا دیتا ہے. اور او صحابہ کرام جنہاں دے ایمان و ایقان دی گواہی عرش والے خدا نے آپ دیتی ہے, اور خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. اے او مقدس گروہ صحابہ دا جنہاں نو ایمان ساری کائنات نالوں ود کے عزیز ہے. اے ایمان دا دامن نہیں چھڑ سکتے. کیا انہاں صحابہ نو اے دن یاد نہیں آیا کہ ساڑھے پیر دا دن ہے, ساڑھے آقا دی ولادت دا دن ہے, آپ دا یوم پیدائش ہے, اسی خوشی منائیے. انہاں دی خوشی زیادہ ہے انہاں نالوں, سانو زیادہ خوشی ہے نہیں, سانو زیادہ محبت ہے انہاں نالوں, بالکل غلط ہے. صحابہ نو جو محبت ہے وہ ماں باپ دی امت نو نہیں ہو سکتی.
اللہ اکبر، وہ چڈیاں نہیں سن لگا سکتے، وہ جلوس نہیں سن کٹ سکتے. سوچنے والی بات. طویلہ نہ کرو مولویو، خدا دا نا ہے، طویلہ نہ کرو، حق بات رو تسلیم کرو. تواڈے تو پہلے لکھاں عاشق میرے مصطفیٰ دے گزرے نے، صرف انسان ہی نہیں. مولانا شبلی نعمانی نے بڑا نقشہ کھچیا ہے. فرماندے نے آپ دی اڈیک اے پیرے کوہن سال، اے سیار گانے فلک، اے سیارے، اے ستارے، اے آفتاب و مہتاب، آپ دی اڈیک کروڑا سال تو چمک رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے ہواواں اندھیریاں چلدیاں رہیاں، طوفان آندے رہے، بادو باراں دے طوفان آندے رہے، بجلیاں چمک دیاں رہیاں، بادل گرج دے رہے آپ دی خاطر. حتیٰ کہ پوری کائنات آپ دی انتظار دے اندر ہے کہ وہ سونا کدوں تشریف لے آئے. اور جس وقت آپ آئے نے، آپ دی آمد تو پہلے دنیا دے اندر، کائنات دے اندر ظلمتاں ہی ظلمتاں نے، اندھیرے ہی اندھیرے نے، کفر و شرک دے، جہالت دے، بے راہ روی دے، رسومات دے، گمراہی دے اندھیرے اور تاریکیاں نے. سونا آیا، تاریکیاں مٹ گئیاں. جویں سورج چڑھدا ہے تے اندھیرا دم دبا کے نس جاتا ہے، ایویں اے آفتاب رسالت، اے مہتاب نبوت، آسمان نبوت و رسالت دے مطلع تے طلوع ہویا اور ایسی تابندگی پھیلائی، کائنات دے گوشے گوشے تو ہمیشہ واسطے اندھیرے مٹا کے رکھ دیتے. اور میں کیا کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہار اولین و آخرین بن کے آئے، خزامانو ابدی شکست فاش دے دیتی. اللہ اکبر. ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں. محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. آپ صرف انسانہ دے نبی نہیں کہ انسان انتظار کر رہے نے، آپ افلاق دے نبی نے، شمس و قمر دے نبی نے، جن و بشر دے نبی نے، زیر و زبر دے نبی نے، بحر و بر دے نبی نے. اور ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے کائنات دی، وہ بھی آپ دی نبوت اور رسالت دی گواہی دے رہی. گویا کہ آپ ساری کائنات دے نبی ہیں. کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف مرت بعدد کل ذرت. صرف دعوے نال نہیں، صرف گفتار ہی نہیں، کردار نال محبت رسول دا ثبوت دینا ہوئے گا کہ سانو کملی والے نال سچی محبت. روش نہیں بدلی. اگر کوئی سنت کے خلاف چل رہا ہے تو چل رہا ہے، مگر آپ دی آمد دی خوشی میں دیکھا پا کر رہی ہیں، نیازاں منڈیاں جا رہی ہیں، گھرانوں سجایا جا رہا ہے، مسجداں نوں آراستہ کیتا جا رہا ہے. اور کون کر رہے نے؟ جڑے رشوت لیندے نے، جنہاں نے سود دا کاروبار شروع کیتا ہوا ہے.
کروڑاں ارباں روپیہ سرکاری خزانے وچوں سود تے لے کے کاروبار کر دے، حرام خور، رشوت خور، سود خور اور ذخیرہ اندوز، سٹاکسٹ، کم تولنے والے، جھوٹ بول کے سودا بیچنے والے. کیا اے میرے مصطفیٰ دی محبت ہے؟ صورت نال پیار ہی نہ کرو، آپ کی سیرت نال پیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو جو سنہری اصول دیتے نے زندگی دے، جو ضابطہ حیات عطا کیتا ہے، اور جس سونے دی سیرت مبارکہ اور کردار عالیہ دی گواہی اور شہادت رب کائنات نے خود دیتی ہے، جس دی سیرت نو ساری انسانیت واسطے اللہ نے رول ماڈل قرار دیتا ہے کہ اے میرا نبی سونا تواڈے واسطے نمونہ ہے، راحت دے اندر بھی، مصیبت دے اندر بھی، سفر دے اندر بھی، حضر دے اندر بھی، رزم دے اندر بھی، بزم دے اندر بھی، سلو آشتی دے اندر بھی اور جنگ دے اندر بھی، ہر شعبہ حیات دے اندر آمنہ دے لال دی سیرت تابندہ جو ہے وہ ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. اس نمونے نو تسا اپنانا ہے، پھر کی ہوئے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تواڈے گناہ بخش دے گا، تواڈے سارے گناہ معاف کر دے گا اگر تسی آمنہ دے لال دے اطاعت گزار بن جاؤ. اللہ اکبر. محبت کا اظہار زبان نال بھی کرو، اپنے کردار نال بھی کرو، اپنے قول نال بھی کرو، اپنے فعل نال بھی کرو. واقعی وہ سونا اس قابل ہے کہ او دے نال محبت کیتی جائے، اور جس دی ہر ادا محبوب ہے. اور میں کیا کرنا، آپ کی زندگی دا ہر لمحہ پیمبر ہے. کوئی لمحہ، کوئی گھڑی آپ دی زندگی دی ایسی نہیں جدے تے انگشت نمائی کیتی جا سکے کہ آپ دا اے طرز عمل غلط ہے. نہیں، اسی غلط ہو سکنے ہاں، سونے دے اندر کوئی عیب نہیں. اور میں کیا کرنا، میری جان میرا دل محمد محمد صلی اللہ، میری جان میرا دل محمد محمد، میرے خون میں شامل محمد محمد. مسلمان کی منزل محمد محمد، وہ ہیں جان محفل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے جان محفل محمد محمد. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اکبر. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، معطر معطر پیام آ رہا ہے. دعویٰ محبت، لیکن کردار نال، اخلاق نال، سیرت نال ثابت کرنا ہوئے گا کہ سانو سونے دی ہر ادا نال محبت ہے. یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی، یہ سچ ہے کہ میلاد و سیرت کے جلسے
بظاہر ہیں بام سعادت کے زینے، یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی ہیں ایمان کی انگشتری کے نگینے۔ اگر ان سے کچھ بھی محبت ہے تم کو، ہے کہ نہیں؟ اگر ان سے کچھ بھی محبت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا۔ اگر ان سے کچھ بھی محبت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا۔ نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ وہ شہر ابی طالب و شہر طائف، اللہ اکبر، وہ شیب ابی طالب و شہر طائف کیوں سونا 3 سال؟ ماں اپنے خاندان بنو ہاشم دے ایک وادی وچ مقید رہ، نہ کھان نو کچھ ملدا ہے نہ پین نو کچھ ملدا ہے، فاقے تے فاقہ آ رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ 3 سال اس قید و بند دی کڑی دے اندر آپ دی رفاقت اس طرح دیتی ہے کہ بیمار ہو گئی ہیں، اور جدوں باہر آئے نے 3 سال تو بعد اس وقت سیدہ خدیجہ بیماری دی حالت کر آئیاں نے۔ یہ سیرت کی دی؟ یہ قیداں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بائیکاٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ مقاطعہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ قوم ساری دشمنی کیوں کر رہی ہے؟ کیا یہ ساڑھے واسطے سیرت نہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ شیب ابی طالب و شہر طائف، طائف دے اندر سونا مبلغ بن کے آیا ہے، داعی اللہ بن کے آیا ہے۔ اگے کوئی سٹیج نہیں لگا ہویا، کوئی اشتہار نہیں سونے دے چھپے ہوئے، کوئی انواع و اقسام دے کھانے نہیں پکے ہوئے، اور کوئی استقبالیہ نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی توپاں دی سلامی نہیں، کتے پھلاں دیاں پتیاں نہیں سٹیاں جا رہیاں۔ تیرا پیر تے آندا ہے نا تے بڑی سج دھج نال آندا ہے، بڑی قیمتی گڈی تے بیٹھ کے آندا ہے، ہیلی کاپٹر تے آندا ہے، ہزاراں لکھاں لوگ چشم برا نظر آ رہے نے اور استقبال ہو رہے نے۔ ذرا اس پیر دی سیرت بھی دیکھو جو پیرانے پیر ہے، جو حق دا سراج منیر ہے، جو شیما دا ویر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سونا طائف چاہے پھلاں دیاں پتیاں دی بجائے سنگ باریاں کیتیاں جان۔ اللہ اکبر۔ اے سیرت نہیں تے کی؟ ذرا انج دی سیرت مولوی صاحب تسی بھی وکھاؤ، حق سناؤ، اللہ دی توحید دا غلغلہ بلند کرو، پھر لوگ تہاڈی مزاحمت کرن، تہاڈے تے پتھر برسان اور آوازیں کسن، تالیاں بجان، تانوں پاگل قرار دین، تے میں مان لاں گا تسی آمنہ دے لال دی سیرت دا حق ادا کر دیتا ہے بیان کرن دا۔ تیرا پیر آوے، تیرا مولوی آوے، تیرے اعلیٰ حضرت آن تے کھانے پکن، ایتھے تے سونے نو کسے پانی بھی نہیں پوچھیا۔ یہ سیرت کی دیئے؟ یہ کردار کس عظیم الشان پیغمبر دا ہے کہ آپ تے تالیاں بج رہیاں نے، شہر دے چھوکرے جنہاں نے چوڑیاں پریاں ہوئیاں نے پتھراں نال، اور اتنا تعاقب کیتا آپ لو لہان ہو کے پھر بے ہوش ہو کے گر جاندے۔
ذرا تو بھی یہ کردار وکھا نا، تیرے تے پھلاں دیاں پتیاں کیوں سٹیاں جاندیاں نے، وجہ کیا ہے؟ اللہ جی سانو بڑی محبت ہے، تو دسترخوان تے بیٹھ کے کھیراں دیاں پلیٹاں تے انواع و اقسام دے ملذذ کھانیاں تے سجے سجائے دسترخوان تے بیٹھ کے جیباں بھر کے نوٹاں دیاں، اور پھر دعویٰ کرنا ہے میں جی بڑا عاشق رسول آ۔ جے عاشق رسول ویکھنا ہے تے ابو بکر صدیق نو ویکھ لے، عاشق رسول دیکھنا ہے کالے بلال نو ویکھ لے، عاشق رسول دیکھنا چاہنا ہے صہیب رومی نو دیکھ لے، حضرت خبیب نو دیکھ لے کہ جس وقت سولی چاڑن لگے لے مکے دی وادی تنعیم دے اندر، انہاں کیا تیری کوئی آخری خواہش اے صہیب؟ انہاں کیا جی میری آخری خواہش ہے وے جے ٹائم دیو 2 رکعتہ نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر، صرف 2 رکعت نماز دا وقت دیتا جائے، اے سنت دی بنیاد میرے نبی دے اس عاشق صادق نے رکھی ہے کہ جدوں حق دے اتے مرن دا آخری ویلا آوے اپنے رب اگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جلدی جلدی 2 رکعتاں پڑھیاں، فرماندے نے اے ظالموں دشمنوں کن کھول کے سن لو، دل میرا چاہتا سی کہ میری زندگی دی آخری نماز ہے، میں لمبا قیام کراں، میں لمبے رکوع کراں، میں لمبے سجدے کراں، مگر اے لات و عزا دے پجاریو تساں اے سمجھنا سی کہ صہیب موت کولوں ڈر رہا ہے، میں موت کولوں نہیں ڈر رہا، میں اس واسطے جلدی جلدی پڑھیے۔ اللہ اکبر، پھر آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں اس عاشق رسول نے، اور کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، عرشہ والیا تو دیکھ رہے ہیں میں تیرے نبی تے جان فدا کر رہا، میں توحید دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر رہا، اے کتنا بڑا مجمع ہے، انہاں وچ ایک بندہ بھی میرا خیر خواہ نہیں، سب میرے دشمن، لستو بالی ہین اقتل مسلمن علی ای جنب کان للہ مسرعی، پر مینوں کوئی پرواہ نہیں کہ میں مر رہا، مینوں اس گل دی پرواہ ہی کوئی نہیں، کس کروٹ تے موت آندی ہے، کیڑے حال چاہندی ہے، میرے ٹکڑے کر دیتے جان، مینوں پرواہ نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ میں اپنی جان اسلام تے قربان کر رہا۔ اللہ اکبر، اس وقت آسمان وال نگاہاں اٹھا کے اپنے رب نال گلاں کر رہے ہیں آخری وقت وچ۔ کوئی اے کردار بھی پیش کر سکتا ہے؟ کھیرا کھانیاں سوکھیاں نے، حلوے مانڈے کھانے بڑے سوکھے نے، حق دی خاطر جان قربان کرنی اور اپنے کردار نہ ثابت کرنا کہ میں محمد عربی دا سچا غلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس وقت تیرا نبی میرے کو موجود نہیں، میرے اس حال نو تیرے تو سوا کوئی ویکھنے والا نہیں۔ اس وقت کہتے ہیں اللہ میں تیرے نبی تو 300 میل دور بیٹھا ہوں اور میں نے سولی چڑھایا جا رہا ہے، اللہ ہن میرے حالات اپنے محبوب تک تو پہنچانے، اپنے نبی نو میرے حالات پہنچا دے کہ میرے نال کی سلوک ہو رہے۔ اللہ اکبر، اے او صہیب ہے جس دے بارے
حضرت عمر فاروق دا قول ہے نعم العبد صہیب، نعم العبد صہیب بڑا چنگا بندہ ہے، لو لم یخف اللہ لم یاسہی، اگر اینو اللہ دا ڈر نہ بھی ہوندا اے پھر بھی رب دی نافرمانی نہ کردا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سانو ایسی سیرت عطا کرے کہ حق دی خاطر سب کچھ نثار کر دئیے۔ وہ شیب ابی طالب و شہر طائف برابر صدا پر صدا دے رہے ہیں، وہ مکہ کی خاک مقدس کے ذرے نقوش قدم کا پتہ دے رہے ہیں۔ مکے دیاں وہ گلیاں جنہ گلیاں دے اندر، جنہ چوکاں دے اندر میرے مصطفیٰ اللہ دی وحدت دا ترانہ گا رہے نے، اور آپ تے کوڑا کرکٹ سٹیا جاتا ہے، تالیاں بجائیاں جاندیاں نے، مختلف القاب نال یاد کیتا جاتا ہے کہ محمد ساحر ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اینا مذاق اڑایا گیا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں محبوبہ میں دیکھ رہے ہیں کہ جدوں بھی انہاں وچوں کوئی تینوں ویندا ہے نا تے مذاق اڑاندا ہے۔ اچھا اے اللہ نے نبی اپنا بڑا کے گھلیا ہے، جہدے کول قیمتی لباس کوئی نہیں، اپنا صحیح مکان کوئی نہیں، تے آندا میں اللہ دا نبی ہاں۔ ذرا اس سونے دی سیرت نو دیکھو تو میں دور نہ چلا جاواں، او کڑیاں قریب آ گئیاں آپ دی ولادت با سعادت دیاں۔ زمانہ جس دا منتظر ہے، دنیا جدیاں اڈیکاں لا کے بیٹھیے، کائنات جس دے انتظار دے اندر بے قرار نظر آ رہی ہے، وہ سونا کدوں آیا، کتھے آیا؟ ولادت تو 3 مہینے پہلے آپ دے والد گرامی دنیا دے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ عبد المطلب دے سب تو چھوٹے اور سب تو حسین بیٹے، 25 سال دی عمر دے اندر انہوں دا انتقال ہوئے۔ 17 سال دی عمر سی حضرت عبداللہ دی جدو آپ دے والد گرامی عبداللہ نو اللہ دے راہ جو منت منی سی کہ اللہ میں 10 بیٹے دے گا، میری زندگی دے اندر وہ جوانی نو پہنچ جان گے، کڑیل جوان ہو جان گے، تے میں اپنے جد امجد، اپنے دادا محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت تے عمل کردیا ہویا اپنا ایک بیٹا اللہ دی راہ وچ قربان کرا۔ قرہ ڈالیا، 10 بیٹے اس وقت آپ دے جوان نے، 6 بیٹیاں نے جناب عبد المطلب دی۔ قرہ ڈالیا، قرہ نکلیا عبداللہ دے نام دا۔ اور یہ بات بھی میں دسی جاواں کہ سردار عبد المطلب نے 5 شادیاں کی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جو دادی محترمہ ہے اس دا نام ہے فاطمہ بنت عمر بن عائز مخزومیہ، مخزوم قبیلے نال تعلق ہے آپ دی دادی محترمہ سیدہ فاطمہ دا۔ اللہ نے فاطمہ دے بطن مبارک تو کتنی کثیر اولاد عبد المطلب نو عطا فرمائیے، 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں، 8 اولاداں ہوئیاں نے حضرت فاطمہ بنت عمر دے بطن چوں۔ حضرت صفیہ نو کٹ لو، باقی 5 بیٹیاں عاتقہ، برہ، عروہ، امیمہ اور ام حکیم البیضہ، 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے، بڑے زبیر، چھوٹے حمزہ اور اس تو چھوٹے ابو طالب، زبیر، ابو طالب اور عبداللہ۔ مگر قرہ کنہ دے نام دا نکلے؟
حضرت عبداللہ کے نام. حضرت عبد المطلب نے چھری تیز کی پکڑی عبداللہ نال لیا چل پائے اپنی منت پوری کرن واسطے. پورے مکے دے اندر تہلکا مچ گیا. عبداللہ دیاں بھیناں رو رہی نے ابا جی کی کر رہے ہو. قریش دے سارے معتبر سردار رکاوٹ بن گئے. نہیں سردار جی انج نہیں کرنا چاہیے. اگر تسی اس سنت تے عمل کرو گے کل نو سانو بھی ابراہیمی سنت دے مطابق اپنے بیٹے اللہ دی راہ وچ قربان کرنے پین گے. لہذا تسی کوئی اور رستہ سوچو. انہاں کہ پھر مشورہ دیو. کہن لگے مدینے دے قریب ایک بستی ہے اوتھوں دی ایک کاہن ہے ٹیوے لان والی. جی میں مائی اللہ رکھی ہے نا فلانی مائی ٹیوے لان والی. اس کاہنہ دا نام ہے کتبہ. تسی او دے کول جاؤ او دے نال مشورہ کرو انہوں ساری گل سناؤ. انہاں کہا ٹھیک ہے. مکے دے ہور بھی سردار آپ دے نال چلے. ایک قافلہ مدینے پہنچیا اس بستی پہنچ کے پتہ چلیا کہ مائی ٹیویاں والی خیبر گئی ہے. کتنے گئی ہے؟ خیبر. اے اتوں پھر خیبر وال منہ کر لے. خیبر مدینے تو قریب ہے. خیبر پہنچے انہوں ساری گل سنائی کہ اس طرح میں منت منی سی اللہ میری حیاتی دے اندر میرے 10 بیٹے دے گا اور وہ جوانی نو پہنچ جان گے. میں ایک بیٹا اللہ دے راہ وچ قربان کراں گا. میں قرہ اندازی کیتی ہے او دے وچ پرچی نکلی ہے عبداللہ دے نام دی. میری برادری بھی مزاحمت کر رہی ہے میرا سارا شہر بھی مزاحمت کر رہا ہے. ہن دسو میں کی کراں. ایسی مائی ٹیوے والی بڑی سیاڑی. وہ کہیں دیئے تسی میں نے دسو اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے تو مقتول دے وارث دیت کنی لیندے نے تسی کنی دیت دین دے ہو. انہوں نے کہا جی 10 اونٹ اسی اس بندے دی دیت ادا کرنے جڑا قتل ہو جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تسی اس طرح کرو ایک پاسے پرچی 10 اونٹاں دی ڈالو ایک پاسے عبداللہ دے نام دی پرچی. اگر پھر نام عبداللہ دا نکل آئے تو پھر 10 اونٹ بدان دے جاؤ پرچیاں پاندے جاؤ. اللہ اکبر. جدوں اونٹاں دے نام تے قرہ نکل آئے تو جننے اونٹاں دے نکلے اونے اونٹ قربان کر دی. لو جی پرچی پائی 10 تو بعد 20 اونٹ پھر اونٹاں دے نام عبداللہ دے نام تے 30 اونٹ عبداللہ دا نام نکلیا. 40 اونٹاں دے پائی عبداللہ دے نام نکلیا. 50 60 70 80 90 تک عبداللہ دا نام نکلیا. 10ویں وار جدوں پائی اونٹاں دا نام نکل آیا 100 اونٹ. کنے 100 اونٹ دیت. 10ویں وار اونٹاں دے نام تے قرہ نکلے. اس دن تو عرب دے اندر مقتول دی دیت جو ورثاء پہلے 10 اونٹ دیتے جاندے سن اس دن تو پورے عرب دے اندر دیت 100 اونٹ ہو گئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 100 اونٹ سردار خواجہ سردار عرب خواجہ عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا مبارک نے 100 اونٹ ذبح کیتا اور پورے مکے شہر نو کیا گوشت کھاؤ. اللہ اکبر. اس دن تو دیت 10 اونٹاں تو 100 اونٹ تے آ کے رک گئی. تو خطاب ملیا حضرت عبداللہ والد رسول نو ذبیح اللہ دا. اور ایک دفعہ ایک بدوی پینڈو جہا بندہ اللہ دے رسول کو مدینے آیا اور آ کہندا یبن الذبیحین یبن الذبیحین. مطلب کہ
اے دو ذبیحاں دے بیٹے، یعنی تیرے دادا اسماعیل بھی ذبیح اللہ، تیرا باپ عبداللہ بھی ذبیح اللہ، سونیا تو تے دو ذبیحاں دا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوشی ہوئی کہ اج تو پہلا مینوں کسے اس نام نال نہیں بلایا جس طرح اس بندے نے، اس بدوی نے مینوں بلایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عبداللہ آپ دے والد گرامی سارے بھائیاں وچوں حسین سن اور جوانی دے اندر دنیا تو رخصت ہو گئے۔ سیدہ آمنہ جوانی میں بیوگی دا داغ اٹھایا ہے۔ اس وقت کی جذبات ہون گے سیدہ آمنہ دے؟ آپ دا جیٹھ نو جان دے ہو؟ جیٹھ دا پتہ ہے نا، شوہر دا وڈا بھرا، جے چھوٹا ہوئے تے دیور ہوندا ہے، جنہوں تسی دیور کہیں دے۔ آپ دا جیٹھ کون ہے؟ بدبخت ابو لہب ہے، عبد المطلب دا بیٹا ہے۔ یہ اپنی ماں دا کلا پتر ہے، دی ماں دا نام لبنہ ہے۔ انہوں بڑا چاہ چڑھیا حضور دی پیدائش تے، پر انہاں چاواں دا فائدہ کی جدوں سونے دی گل مننی نہیں تے ولادت تے چاہ کرن دا کی فائدہ؟ یہ دی ایک لونڈی ہے جس دا نام ہے سویبہ، جنہوں عام لوگ غلط طریقے نال بلاندے نے صوبیہ نا نہیں، سویبہ نا ہے۔ اے سویبہ ابو لہب دی لونڈی ہے، اینو دا مالک ابو لہب کہندا ہے سویبہ تینوں پتہ ہے نا میری بھابی آمنہ امید نال ہے، اور اس وقت بچے دی پیدائش دا زمانہ قریب ہے، تو انج کریا کر ادھر ہی رویا کر، 100 کام ہوندے نے میری پرجائی نو آمنہ نو، 100 ضرورت ہوندی ہے، تو ادھر نہ آیا کر، ادھر ہی رہو، آمنہ دی خدمت کریا کر۔ اے سویبہ بھی حضور دی رضائی ماں ہے۔ اپنی ماں آمنہ تو بعد آپ نے جس دا دودھ پیتا ہے وہ حضرت سویبہ ہے۔ حضور دیاں ماواں کنیاں نے اجو بھی میں دسنا چاہنا۔ اے سویبہ اس وقت اے دے کچھڑ بھی ایک شیر خار بچہ ہے، وہ بھی دودھ پی رہا ہے، اور جننے دن حلیمہ نہیں لے کے گئی اس کدے حضرت آمنہ دودھ پلا دیا نے، کدے سویبہ پلا دیا۔ تو اس دا سویبہ دا جو اپنا بچہ ہے اس دا نام ہے مسروح، میم سین رے واو ہے جو جیم دے اگے ہوتی، مسروح۔ اے مسروح بچہ جڑا ہے اے میرے نبی سونے دا دودھ پرا ہے، رضائی پائی ہے۔ یاد رہے گا؟ پھر پوچھ رہے ہو یاد رہے گا؟ یاد رکھیا کرو اے ہو جیاں باتاں۔ سویبہ اللہ اکبر رضائی ماں ہے میرے مصطفیٰ دی، حقیقی ماں آمنہ، سویبہ دوسری ماں جو رضائی ماں ہے، دودھ ماں۔ تیسری کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کران والی خوش نصیب خاتون، دایا دا فریضہ ادا کرنے والی، اس دا نام ہے حضرت شفا بنت عوف رضی اللہ عنہا۔ یہ بڑی خوش نصیب مائی ہے، یہ بھی میرے نبی سونے دی مائی ہے، ماں ہے۔ انہاں دا ایک بیٹا بڑا عظیم الشان ہویا ہے جس دا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن ابن عوف۔ یہ عشرہ مبشرہ بچوں انہاں نو اللہ دے رسول نے ایک واری دعا دیتی سی، بارک اللہ فی مالکا وفی اہلکا۔ عبد الرحمن
میں تیرے واسطے دعا کرنا اللہ تیرے مال تیری اولاد برکت عطا فرمائے. عبد الرحمن بن عوف احد من العشرۃ المبشرہ، جو عشرہ مبشرہ وچوں نے، جان دے نا عشرہ مبشرہ، او 10 خوش نصیب حضور دے صحابی جنہاں نو جبریل اللہ کو انہاں 10 دی لسٹ لے کے آیا ہے اور سونے نے خوشخبری سنائیے کہ آپ دے 10 صحابی جنتی نے. اے عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے جدوں دی سونے نے میں دعا دیتی ہے نا برکت دی، میں مٹی نو بھی ہاتھ پاواں تے اللہ اونوں بھی سونا بنا دے. 3 مائیاں ہوئیاں جی، اور چوتھی مائی ام ایمن ہے. اے اللہ دے رسول نو اپنے ورثے وچ باپ دی طرفوں اے لونڈی نام تو اس دا برکت ہے. برکت بی بی اج بھی مائیاں نا اس نام دیاں ملن گیاں، برکت بی بی. اے ام ایمن بڑی شان والی مائی ہے. حضور فرمایا کرتے سن امی بعد امی، امی بعد امی، میری ماں آمنہ تو بعد یہ میری ماں ہے. ھذا بقیت اہل بیتی، اے جملہ سنو، اللہ اکبر. ھذا بقیت اہل بیتی، میرے اہل بیت سارے رخصت ہو گئے نے، ہن باقی اہل بیت چوں اے ام ایمن ہی رہ گئی. اللہ اکبر. اے مائی ام ایمن بڑی شان والی ہے. جدو اس دی شادی دا پہلا شوہر فوت ہو چکیا سی تو اللہ دے رسول نے صحابہ دے اندر اعلان کیتا کوئی جنت دی حور نال شادی کرنا چاہتا ہے؟ جنت دی حور نال کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ صحابہ کن چکے. وہ کیڑی قسمت والی خاتون ہے جنہوں دنیا اتے اللہ دے رسول جنت دی حور کہہ رہے ہیں. فرمایا اے ام ایمن جو اس دے نال شادی کرے گا سمجھ لو نے جنت دی حور نال شادی کی. حضرت زید بن حارثہ تیار ہو گئے، انہوں نے شادی کی تھی. اللہ نے حضرت زید نو انہوں دے بطن تو ایک عظیم الشان بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسامہ ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. اس اسامہ نال اتنی محبت سی کہ صحابہ نے انہوں دا خطاب رکھ دیتا حب رسول اللہ. اے اللہ دے رسول دے محبوب نے، حب رسول اللہ. اسامہ بن زید پتہ دینا وہ فاطمہ نامی مخزوم قبیلے دی عورت نے چوری کی تھی اور آپ نے ہاتھ کٹن دا حکم دیتا اور مخزوم قبیلے دے سربر آوردہ لوگ سر کٹ پگ بن سارے رل کے آئے، منت سماجت کی تھی یا رسول اللہ اس ساڑھے قبیلے نو داغ لگ جائے گا، جتنی دولت لینا چاندے ہو لے لو، اس مخزومیہ قبیلے دی فاطمہ نو معاف کر دیو. فرمایا اے نہیں ہو سکتا. ابو بکر دی حضرت عمر فاروق دی بھی جرت نہیں سفارش کر کیا گیا انہوں نے، مگر انہوں نے کیا نہیں اسی نہیں سفارش کر سکتے. تسی اگر سفارش مؤثر تلاش کرنا چاہتے ہو تو اسی دسنے ہاں کہ تسی اسامہ نو لے جاؤ. یہ دی گل نہیں جے موڑ دے اللہ دے رسول. انہوں نے حضرت اسامہ نو کیا، انہوں نے کیا ہاں آنا لہٰذا میں تیار سفارش کرا. بارگاہ نبوت پہنچے، یا رسول اللہ وہ مخزوم قبیلے دے لوگ بیچارے رو رہے ہیں، وہ آدھے نے ساڑی لڑکی نو بج لگ جائے گی، ساڑا قبیلہ بدنام ہو جائے گا، سارا عرب کہے گا یہ چوراں دا قبیلہ.
تسی معافی دے دیو. وہ کہتے ہیں جنی دولت کہو اسی دے دیاں گے. آپ غصے چاہ گئے. فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو اللہ دیاں حداں میں سفارش کر رہے ہیں؟ یہ قانون میرا نہیں، یہ عرشاں والے دا قانون ہے. چور دے ہاتھ کٹے جان. اے تے فاطمہ مخزوم قبیلے دی. لو کنت فاطمہ بنت محمد، لو کانت فاطمہ بنت محمد، اگر محمد دی بیٹی فاطمہ بھی ہوندی سارا کت وہ بھی چوری کر دی، لقطعت یدہا، میں او دا ہاتھ بھی کٹ دیتا. اللہ اے اسامہ نے جنہوں آپ نے جنگ موتا واسطے جو لشکر تیار کیتا ہے، اس دا سالار، اس دا کمانڈر، اس دا امیر حضرت اسامہ بن زید نو بنایا. تو بھائی ماواں یاد رکھو گے، حضرت آمنہ ایک، حضرت صہیبہ دو، حضرت شفا بنت عوف تین، مائی ام ایمن یعنی برکت چار. اللہ اکبر. ایک مائی تو انہیں ہور لب کے دینی، اے امی عائشہ دی والدہ محترم ہے، حضرت ابو بکر صدیق دی بیگم ہے. انہوں دا نام ام رومان. میرے نبی نے اپنی زبان رسالت تو فرمایا ہے اگر کوئی جنت دی حور دیکھنا چاہتا ہے میری ماں ام رومان نو ویکھ لے. اور یہ جدوں فوت ہوئیاں اللہ دے رسول نے جنازہ پڑھایا، لحد دے اندر اتاریا گیا، لٹا دیتا گیا آپ دی باڈی نو، اور اللہ دے رسول قبر دے اندر خود اترے، اپنی ماں ام رومان رضی اللہ عنہا انہاں دے نال لیٹ گئے قبر دے اندر. کافی دیر تک لیٹے رہے، پھر آپ باہر تشریف لے آئے. فرمایا ہے میری ماں سی، میں اس واسطے اپنی ماں ام رومان دی قبر چ لیٹیا کہ میرے لیٹن دی وجہ تو قبر دا خوف، قبر دی وحشت، قبر دا ڈر ختم ہو جائے. اللہ کنیاں ماواں ہوئی ہیں، اجے علی ماں ہونی جی. اللہ اکبر. اگلے جمعے وہ ذکر ہوئے گا انشاءاللہ کہ آپ دی پیدائش کس طرح ہوئی اور باقی ماواں کیسیاں نے. اللہ سانو سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا ضروری اعلان ہے، مرکزی عید کا اہل حدیث اضافی ہو حافظ آباد روڈ گجرانوالہ کے اندر 12 ربیع الاول نو بعد نماز عشاء مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ کے زیر اہتمام عظیم الشان پیغام سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر عنوان ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر ساری جماعت مایا ناز معروف اور مقبول خطباء کرام شیر ربانی حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب اور علامہ رانا شفیق خان بسروری صاحب، پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب اور خطیب پاکستان شیر پنجاب حضرت مولانا محمد یوسف بسروری صاحب اور خطیب بے مثال حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اور خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب ماشاءاللہ، اور شہر بھر دے علماء جی سوائے میرے سوائے میرے سب علماء کرام تشریف لے ہوں گے. میرے نہیں بلاتے، پتہ نہیں وجہ کی. بہرحال یہ ساری جماعت کی سالانہ عظیم الشان کانفرنس سے تشریف لے آئی ہے، ضرور لے آئی ہے. اور کدو ہو رہی ہے 12 ربیع الاول یعنی پرسوں بروز اتوار بعد نماز عشاء مرکزی عیدگاہ حدیث اضافی روڈ حافظ آباد روڈ گجرانوالہ. اس کے اندر
تمام احباب تشریف لے آؤ اور بھرپور طریقے سے شرکت فرما کے مہمانان گرامی، علماء کرام، خطباء اعظام دے مواعظ حسنہ سنو اور مستفید ہو۔ ایک چھوٹا جا میں اختلاف راتی بھی میٹنگ کیتا سی، شہر بھر دے علماء اس مسجد مسلم دے اندر موجود سن۔ میں کہندا سا کہ کانفرنس اسی ربیع الاول دی مناسبت نال ہر سال مناوے، مگر میرا ایک اختلاف ہے اور میجر اختلاف ہے اور تسی قبر پہ کہ صحیح اختلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ 12 ربیع الاول کو اسی کیوں کریں گے؟ اسی 9 کریے جو ساڈا مسلک ہے۔ جی ساڈا مسلک کی ہے کہ بالتحقیق جو محقق بات ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں کہ حضور دی ولادت با سعادت معروف سیرت نگار ہندوستان دے قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری نے بھی بڑی تحقیق دقیق تو بعد یہ لکھا ہے کہ 9 تو علاوہ ربیع الاول دی کوئی تاریخ سوموار نو آؤندی ہی نہیں، کیونکہ سوموار تے اختلاف کوئی نہیں۔ کسی ابن خلدون نے کچھ تاریخ لکھی ہے، ابو الفدا نے کچھ لکھی ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے 10 ربیع الاول۔ اور مولانا آمد رضا خان بریلوی انہاں دے سرخیل انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 412 دے اندر 8 ربیع الاول لکھی۔ کی لکھی؟ میں حوالے نہ گل کر رہا، مولانا آمد رضا خان بریلوی بریلویہ دے سرخیل اور امام اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 412 دے اندر 8 ربیع الاول لکھتے ہیں۔ اے اپنے گرو دی مان لو، ساڑی نہیں منتے تے نہ منو۔ اور اس جلد نمبر 26 دے صفحہ 12 تو بعد صفحہ 415 کھڈو، مولانا احمد رضا خان صاحب لکھ دے نے حضور دی وفات 12 نو ہوئی، وفات 12 ربیع الاول۔ اپنے دی منو ساڈی نہ منو، اے اپنے بڑے دی منو، اپنے لیڈر دی منو، اپنے قائد دی منو، اپنے امام دی منو کہ انہوں نے لکھا وفات کرو یہ 12۔ اچھا اتنے جنازہ پیو دا پیا ہوئے تے میں چنڈیاں لاندا ہوں، کسی میرے سیانے آخر ماں دا جنازہ پیا ہوئے تے میں چنڈیاں لا رہا ہوں، کسی میرے عقل مند کہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا غم آپ دی آمد دی خوشی تو زیادہ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اس واسطے میرا موقف ہے یا اس کانفرنس دا مہینہ بدل دیو، جے 12 ربیع الاول دے اندر تسا کانفرنس کرنی ہے پھر 12 تاریخ بدل دیو۔ 9 ربیع الاول نو محقق مسلک ہے ساڈی تحقیق دے مطابق اللہ دے رسول 9 ربیع الاول نو ہوئے یا پھر ایک گل کہنی بند کر دے۔ ایک کانفرنس 9 ربیع الاول نو یہ میں راتی موقف اپنا پیش کیتا سی، اور گالے میں ڈاڈیاں دا 27 سو ہوندا ہے، اساں تے تجویز دتی کسی ماڑے بندے دی کوئی گل مان لوے تے مان لوے، نہ منے تے اسی کی کہہ سکنے ہیں۔ بہرحال اے چند رکاجات نے، یہ ضرور سماعت فرماؤ اور دعا خلوص نہ کرو۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب استخارے دا طریقہ دسو۔ بھائی اے ٹائم طریقہ دسن گا نہیں، جنہوں ضرورت ہوئے وہ پچھلے پیر میرے غریب خانے آئے، میں ہر روز 4:30 4:15 تو رہ کے مغرب دی اذان تک بیٹھنا، ادو میں تو سارا وافی شافی جواب دیا گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا جی ساڑھے کاروبار واسطے دعا کرو، آمین، اللہ تعالی کاروبار برکتہ نازل فرمائے۔ اور کل بروز ہفتہ شیر پنجاب والے نے گھر عورتوں کا تبلیغی اصلاحی پروگرام ہو رہا ہے، تمام خواتین تو بھرپور طریقے نال شرکت کی اپیل۔
اگلا رکا جی عبد الرحمان نام کا ایک بچہ ہے، وہ ڈینگی بخار مبتلا ہے، اللہ اس بچے نو جلدی تو جلدی صحت یاب فرمائے اور اس کی بیماری نو کافور کرے۔ اس تو بعد انہوں نے لکھا جی انہوں دی پتہ نہیں کی پلیٹ کم ہونے کی وجہ تو چلو جی پلیٹ لیس نے لکھا کر کے زندگی میں بڑا خطرہ ہے، اللہ انہوں کی زندگی کی حفاظت کرے اور اس بچے نو صحت یاب کر کے اپنے اہل خانہ چ لیا ہے۔ اگلا رکا جی انہوں نے کہا شاہ صاحب میری بیٹی میکے آئی ہے سسرال ناراض نے، اللہ کو دعا ہے اللہ تہاڈی بیٹی دے سسرال نو ہدایت عطا فرمائے اور تہاڈی بیٹی نو اپنے گھر وچ آباد اور شاد فرمائے۔ اگلا رکا جی چھوٹا جہا انہوں نے کہا شاہ صاحب السلام علیکم، اس مسجد کا ایک طالب علم ہے وہ بیمار ہے رومان، اللہ اس بچے نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کہنے لگا جی کئی ساتھی خطبے کے دوران ہاتھ ملانے کی کرتے ہیں نیکی کا کام ہے، ہاں بھی شوق ہے بہت یار سونا یار ڈھو چھڑ دے یہ گلا ساریاں اسی نیکی دی سمجھ کرنے ہیں۔ ہن میں ایک اللہ کے رسول کا فرمان پیش کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا جس نے دوران خطبہ ایک کخ ایک تنکا بھی توڑیا ہے انہیں بےہودگی کا مظاہرہ کیا۔ جی آئندہ محتاط رہو دوران خطبہ ایویں ارک مار کے کہنا ابے شاہ صاحب ہمیں کی گل کی ہمیں شلا شیر سنی تو شیر سننا پہ ادھر ثواب پہ لایا جاتا ہے۔ اپنے ثواب دی اجر دی حفاظت کرو، مؤدب ہو کے بیٹھو اور ہمتن گوش ہو کے خطیب کا خطبہ سنو اور اپنے ثواب دی حفاظت کرو، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کے نام جمعے کا ثواب ظاہر ہے۔